خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے اور جلالی نام میں آپ کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر خداوند نے یہ فضل بخشا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آئیے آج ہم اسی سلسلے کو جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم سیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ابلیس جو ہے خوف انسانوں کی زندگی کے اندر پیدا کرتا اور اس خوف کے ذریعے سے انسان کو ستاتا ہے، اور نہ صرف ستاتا ہے، اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس خوف کے وسیلے سے انسان کو موت تک پہنچا دیا جائے، ایک ایسے رستے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے جہاں سے اس کا واپس آنا ناممکن ہو جائے۔ تو 6 طرح کے خوف کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا، اور فنی خرابی کی وجہ سے ہم اس کو مکمل نہیں کر پائے، ہم اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ 6 قسم کے خوف تھے۔ پہلا خوف غربت کا خوف، غربت کے خوف کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی۔ اس کے بعد دوسرا جو خوف تھا وہ تنقید کا خوف تھا، اس پر بھی ہم نے کافی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، اور بیماری اور کمزوری اور کمزور صحت کا جو ہے خوف، اس کی ہم نے بات کی۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے محبت کے یا پیار کے کھو جانے کا یا پیار کے چلے جانے کا، ختم ہو جانے کا خوف، چھن جانے کا خوف، اس کے اوپر ہم نے بات کی، کچھ وقت ہم نے اس کے اوپر بھی گزارا۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا بڑی عمر ہو جانے یا زیادہ عمر ہو جانے کا خوف۔ یہ بھی خوف انسانوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ بھی انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ شادی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، اس طرح سے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طرح کا خوف ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے 6 خوف کے بارے میں بات کی تھی، موت کا خوف۔ موت کا خوف کے بارے میں میں نے بتایا تھا، یہ جو موت کا خوف ہے اس نے بڑے بڑے نبیوں کو، پیغمبروں کو، خدا کے لوگوں کو اس خوف کا سامنا رہا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جنہوں نے اس خوف کی وجہ سے، موت کے خوف کی وجہ سے بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا رہا۔ اس پر بھی ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم کیسے ان تمام طرح کے خوف سے آزاد ہو سکتے ہیں، کیسے رہائی پا سکتے ہیں، کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان تمام شیطان کے ان تمام حربوں کے اوپر، ان تمام اس کی چالوں کے اوپر جو یہ انسانی زندگی کو برباد کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، جو یہ چالیں انسان کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے چلتا ہے، ہم نے کس طرح سے ہم نے ان پر غالب آنا ہے، کس طرح سے ہم نے غلبہ حاصل کرنا ہے، ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے۔ اس کے لیے ہم نے متی کی انجیل کے 21ویں باب کا مطالعہ کیا تھا، اس کی پہلی 11 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم کیسے اس تمام قسم کے جو خوف ہیں ہم ان سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ حوالہ پڑھا تھا جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم سامنے والے گاؤں میں جاؤ گے، وہاں تمہیں ایک گدھی بندھی ہوئی ملے گی، اس کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، اس کو تم نے میرے پاس لے کر آنا ہے، اور اگر تم سے کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ساری کہانی سے ہم واقف ہیں کہ جب وہ گدھی آ گئی، خداوند یسوع مسیح اس پر سوار ہو گئے، اور پھر جہاں کہیں وہ گدھی جاتی تھی، وہ اس گدھی کی اپنی مرضی نہیں تھی، جہاں کہیں وہ گدھی جانا چاہتی تھی وہاں نہیں جا رہی تھی، بلکہ اس کے اوپر سوار خداوند یسوع مسیح جو اس کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، مکمل طور پر جو اس کا کنٹرول تھا، اس کنٹرول سے جہاں کہیں وہ اس کو لے کر جاتا تھا وہ اسی طرف کو جاتی تھی۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق نہیں ملتا کہ ہم یسوع مسیح کے گدھے ہیں، ہم اس کے گدھے نہیں۔ کلام مقدس ہمیں اس کا گدھا نہیں کہتا، بلکہ کلام مقدس ہمیں ایک مقدس قوم،
ایک شاہی کاہنوں کا فرقہ الہی ذات میں شریک کہتا ہے تو ہم اس کے گدھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے ہمیں گدھا ہونے کے لیے نہیں چنا، اس نے ہمیں اپنا فرزند بنایا ہے۔ تو ابھی تو ہم صرف فرزند ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ کیا کچھ ہوں گے۔ سو یہ بات طے ہے، ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بیٹے، خدا باپ کے بیٹے، خداوند یسوع مسیح کے بھائی ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں۔ تو پھر اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس گدھی کے اوپر سوار ہو گیا تو اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا سارا جو اختیار تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ جب اس کے اوپر خداوند یسوع مسیح سوار ہو گئے تو مکمل کنٹرول خداوند یسوع مسیح نے سنبھال لیا۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا مکمل اختیار، اپنی زندگی کا مکمل اختیار، اپنی زندگی کا مکمل کنٹرول اس کو دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں خداوند میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو، تب ہی ہم ان ساری چیزوں سے، ان سارے خوف سے، اس سارے شیطانی حملوں سے اس وقت ہم بچ سکتے ہیں جب ہم اس کو مکمل کنٹرول، اپنی زندگی کا مکمل اختیار ہم اس کو اپنی زندگی کا دیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو صرف اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہم اس کو اپنا شافی سمجھتے ہیں، وہ ہمیں شفا دیتا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے، ہم اس کو نجات دہندہ یا ہمارا وہ ایک مکمل کفارہ ہے، ہم اس کو اپنا ایک مکمل کفارہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں غلط نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا چھٹکارا دینے والا، ہمارا ایک عظیم کفارہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، بے شک وہ ہمیں شفا دیتا ہے، ہم اس کے پاس آتے ہیں، ہمیں اسی کے پاس شفا کے لیے آنا چاہیے، ہمیں کہیں اور نہیں جانا چاہیے۔ زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پاس جانے والوں کا غم بڑھ جائے گا، ہمیں شفا کے لیے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آنا ضروری ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح صرف نجات دہندہ نہیں ہے، صرف چھڑانے والا نہیں ہے، صرف کفارہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو صرف یہی سمجھتے ہیں تب اس وقت تک ہم ان شیطان کے حملوں سے آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ شیطان آئے دن ہم پر اپنے حملے کرتا رہے گا، ہمیں مختلف طرح کے خوف سے ڈراتا رہے گا اور ہم ڈرتے رہیں گے، ہم اس سے مار کھاتے رہیں گے۔ میرے عزیزو، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا صرف نجات دہندہ قبول نہیں کرنا، صرف اس کو اپنا شافی قبول نہیں کرنا، صرف اس کو اپنا کفارہ قبول نہیں کرنا۔ میرے عزیزو، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا اور اپنا مالک قبول کرنا ہے، جو ہم میں سے بیشتر بہت سے لوگ اس کو اپنا آقا اور مالک قبول نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا مالک قبول کریں گے اور جب وہ ہماری زندگی کا مالک بن جائے گا، جب ہم اپنی زندگی کا سارا اختیار اس کو دیں گے، جب وہ مکمل طور پر ہماری زندگی کے اوپر سوار ہو جائے گا، اس وقت ہم شیطان کے کسی بھی خوف سے نہیں ڈریں گے اور یہ خوف ہماری زندگیوں کے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ شیطان صرف ہمیں ڈرا کر رکھنا چاہتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب مکمل کنٹرول، جب مکمل اختیار ہماری زندگی کا خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہوگا اور جب وہ پورے طور پر ہماری زندگی کی سیٹ پر، ہمارے دل کے تخت پر جب مکمل طور پر وہ بیٹھ جائے گا تو وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ جب ہم اپنی زندگی کا مکمل اختیار اس کو دیں گے، تب ہی ہم ان
ساری شیطان کی تاثیروں سے آزاد ہو سکیں گے، اور جب ہم سارا اختیار اس کو دیں گے ہم اس کے ساتھ گہرے میں چلیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، جب تک مچھلی گہرے پانیوں میں رہتی ہے اس وقت تک جال میں نہیں پھنستی۔ جب مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کا اختیار ہماری زندگیوں پر ہوگا، جب مکمل کنٹرول خداوند یسوع مسیح کا ہماری زندگیوں پر ہوگا، کوئی ابلیسی تاثیر، کوئی شیطان کا جلتا ہوا تیر ہمیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا، اپنا مالک قبول کریں، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کریں۔ خداوند کے لیے انگلش کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لارڈ، جس کا مطلب ہے مالک۔ جب ہم اس کو اپنا مالک مانیں گے، اس کے ساتھ گہرے میں چلیں گے، گہری رفاقت میں رہیں گے، اس وقت ہم شیطان کے ان حملوں سے، ان مختلف قسم کے جو خوف ہیں، ان سے ہم آزاد ہوتے ہو جائیں گے، اور خداوند ہمیں اپنی قربت میں بڑھاتا رہے گا، ہم کو خداوند کے ساتھ گہرے ہوتے جائیں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شیطان کی ان چالوں سے ہم محفوظ رہیں۔ کیا کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا اور اپنا مالک اپنی زندگی کے اندر قبول کرنا ہے، اپنی زندگی کا سارا اختیار اس کے ہاتھ میں دینا ہے، اس سے کہنا ہے خداوند میں چاہتا ہوں تو میری زندگی کا مالک بن جا، تو مکمل کنٹرول میری زندگی کا تیرے ہاتھ میں ہو، مکمل کنٹرول۔ بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس روح القدس ہے، ہم روح القدس سے معمور ہیں، ہماری زندگی میں روح القدس ہے۔ میں مانتا ہوں، لیکن بہت سے لوگ روح القدس ان کے پاس تو ہے، لیکن وہ روح القدس کے پاس نہیں ہے۔ جس دن وہ روح القدس کے پاس آ جائیں گے، جس دن ہم روح القدس کے پاس آ جائیں گے، وہ ہماری زندگی کا مکمل کنٹرول، وہ ہماری زندگی کا مکمل اختیار جب سنبھال لے گا، اس وقت ہماری فتح مند زندگی شروع ہو جائے گی، اور ہم خداوند میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے، خداوند میں گرو کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی، اپنے آپ کو ختم کر کے، اپنی میں کو ختم کر کے، جیسے پولس رسول کہتے ہیں کلام کا مطالعہ کریں، کلام کا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کریں۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جب مسیح کا مکمل اختیار اور مکمل کنٹرول ہماری زندگی کے اوپر ہوگا، ہمارے تخت پر وہ بیٹھا، ہمارے دل کے تخت پر وہ بیٹھا ہوا ہوگا، پھر ہم نہیں ہوں گے، ہم مر جائیں گے، مسیح ہماری زندگیوں کے اندر زندہ ہو جائے گا، اور جب مسیح ہماری زندگیوں کے اندر زندہ ہو جائے گا، اس وقت جہاں کہیں ہم جائیں گے، اس گدی کے اوپر سوار جہاں کہیں خداوند یسوع مسیح جاتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ کون ہے؟ ہجوم میں سے آواز آتی تھی یہ خداوند یسوع مسیح ہے، یہ خداوند ہے۔ کوئی نہیں کہتا تھا یہ گدھے پر بیٹھا ہوا ہے، گدھا بھی ہے، نہیں، گدھے کی اپنی پہچان، اپنی شناخت ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب ہماری زندگیوں کے اندر اس کا مکمل کنٹرول ہوگا، جب ہماری زندگیوں کے اندر اس کا مکمل اختیار ہوگا، تو لوگ یہ کہیں گے اس کے اندر مسیح رہتا ہے، اس کے اندر مسیح کی روح ہے، اس کے اندر خدا کی روح ہے۔ ہماری پہچان جو آج اس ملک کے اندر ہے، وہ پہچان ہماری نہیں رہے گی جب ہم اپنی زندگیوں کے اندر خداوند یسوع مسیح کو اپنا مکمل اختیار اور اپنا مکمل کنٹرول جب ہم اس کو دے دیں گے، تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھنگی ہیں، لوگ یہ نہیں کہیں گے یہ چوڑے ہیں، لوگ یہ کہہ اٹھیں گے یہ خداوند کا بندہ ہے، اس کے اندر خدا کی روح ہے۔ دانیل کی زندگی پر ذرا غور کریں، یوسف کی زندگی پر غور کریں، جن کے بارے میں کہا جاتا، علیشا کی زندگی پر غور کریں، ان نبیوں کی زندگی پر غور کریں، ان کے بارے میں غیر قوموں کا کیا نظریہ تھا، ان کے بارے میں غیر قومیں کیا کہتی تھیں۔ ان کے اندر قدوس الہوں کی روح ہے، اس میں اس شخص کے اندر
خدا کی روح ہے. اور آج ہمارے لیے ہم جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں, ہم جو کرسچن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, انطاکیہ کے اندر پہلی بار مسیح کہلائے. وہ ان کو تنزیہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مسیح ہیں, یہ مسیح جیسے کام کرتے ہیں. آج اس ملک کے اندر ہم جو مسیحی ہیں, ہمیں لوگ مسیح کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ مسیح کی مانند کام کرنے والے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا کردار وہ نہیں ہے, ہمارے کام مسیح کے کام نہیں ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا اور اپنا مالک تسلیم کرتے ہوئے اپنی زندگی کا کنٹرول اس کو دے دیں, اپنی زندگی کا اختیار اس کو دیں, تاکہ وہ جب ہماری زندگیوں کے اوپر کنٹرول کرے گا تو وہ ہماری زندگیوں سے دکھائی دے گا. جب وہ ہماری زندگیوں سے دکھائی دے گا, جب وہ ہماری زندگیوں سے نظر آئے گا, تبھی تو لوگ کہیں گے یہ خدا کا بندہ ہے, یہ خدا کی بندی ہے. ہماری تعلیم, ہمارے الفاظ تو سچے ہیں, ہمارے پاس جو بائبل کی تعلیم ہے وہ تو بالکل درست ہے, لیکن ہمارا کردار اس کی نفی کرتا ہے, ہمارا کردار اس تعلیم کا انکار کرتا ہے, ہمارا کردار اس تعلیم کا منکر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے کچھ اور ہیں, ہمارے دعوے کچھ اور ہیں, لیکن ہمارا کردار اس کے مخالف ہے, ہماری زندگی کی, ہماری تعلیم کی وہ نفی کرتا ہے. آئیے ذرا سوچیں, اپنی زندگیوں پر غور کریں. کیا خداوند یسوع مسیح میری زندگی کا آقا, میری زندگی کا مالک, میری زندگی کا خالق ہے؟ کیا میں نے اس کو اپنی زندگی کا مکمل اختیار دے رکھا ہے؟ کیا میں اس کے روح میں گہرا ہوں؟ کیا میں اس کے کلام میں گہرا ہوں؟ کیا میں اس کی قربت کے اندر گہرائی سے چل رہا ہوں؟ کیا میں کلام کا گہرے طور پر مطالعہ کرتا ہوں, یا انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر, پرانی سطحی تعلیم پر ابھی تک انہی باتوں کے اندر پڑا ہوا ہوں؟ کیا میری زندگی کا حال یہ ہے؟ سوچنا ہے, اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا اور اپنا خالق اور اپنا مالک ماننا ہے, اس کو اپنی زندگی دینی ہے, اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آج ہم کلام کو اگر پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں اپنی زندگی نظر آئے گی. بہت سارے ایسے, میں اپنی بات کرتا ہوں, خدا کا کلام میرے لیے بھی اتنا ہی ہے. میں بھی جب خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو تولتا ہوں تو میں کم نکلتا ہوں, میں بہت کم نکلتا ہوں. ہم سب کو خدا کے کلام کے مطابق چلنے کی اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا اور اپنا خالق, اپنا مالک قبول کریں. اس کو صرف نجات دہندہ نہ سمجھیں, وہ صرف ایک شافی نہیں ہے. کرائسٹ شوڈ بی دا ہیڈ آف آور ہاؤس. مسیح ہمارے گھر کا مکمل مختار ہونا چاہیے. پورا اختیار ہمارے خاندان کا, ہمارے گھروں کا مکمل اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہونا چاہیے. وہ ہماری خاندان کا ہیڈ ہونا چاہیے. جب وہ ہمارے خاندان کا ہیڈ ہوگا, جب وہ ہمارے خاندانوں کا سربراہ ہوگا, جب ہم اس کو بڑا سمجھیں گے, اس کو آقا سمجھیں گے, اس کو مالک سمجھیں گے, ہم اس سے بہت برکت پائیں گے. اور شیطان کی ان ساری چالوں کا, سب چالوں کا جن کا ذکر ہم پچھلے ویڈیوز کے اندر سنتے آ رہے ہیں, ان سے ہم بچ سکیں گے, آزاد ہو سکیں گے, اور ایک فتح مند زندگی ہم گزار سکیں گے, اور ہم اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال دے سکیں گے. ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کو صرف ایک ہوم بوائے نہ سمجھیں. بعض اوقات اس بات کو پڑھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں, یسوع مسیح نے ہمیں دوست کہا ہے. ارے وہ بہت گہری بات ہے. پہلے شاگرد تو بنے. شاگرد ہم بنتے نہیں, شاگرد بننا ہم نے سیکھا نہیں, دوست ہم بن جاتے ہیں فوراً سے. اس نے ضرور کہا ہے
کہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، شاگرد تو بنے. اس نے شاگردوں سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں نوکر نہیں کہا، غلام نہیں کہا، تمہیں دوست کہا ہے. وہ تو شاگرد تھے، اور آپ نے دیکھا کہ شاگردوں نے کس طرح سے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا. پہلے شاگرد بنے، شاگرد بنیں گے، استاد کے ساتھ رفاقت رکھیں گے. جب اس رفاقت کے اندر گہرے ہوتے جائیں گے پھر ہی دوستی ہوگی. ایسے دوستیاں نہیں ہوتی. آسان لگتا ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح ہمارا دوست ہے، ہم اس کو ہوم بوائے سمجھتے ہیں دوسروں کی طرح. ہم نے کبھی خدا کو اس بلندی پر رکھا ہی نہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا آقا تسلیم کریں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اس کو بادشاہ مانتے ہیں، یسوع مسیح بادشاہ ہے. ہم اس کو اپنا بادشاہ لفظی طور پر کہہ سکتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کیونکہ ہم بادشاہی حکومت کے اندر نہیں رہتے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بادشاہی حکومت کیا ہوتی ہے اور بادشاہوں کے ساتھ جو ہے رعایا کس طرح کا برتاؤ کرتی ہے. ہمارا یہ تجربہ نہیں ہے. ہم اس کو اپنا مالک مانیں، اس کو اپنا آقا مانیں. جس طرح سے وہ کہے اس طرح سے چلیں، اس کی آواز کو سنیں. اور پھر سے کہتا ہوں، پہلے بھی کہا تھا، پھر سے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، ایسے لوگوں سے بچو جو یہ کہتے ہیں خدا کام نہیں کرتا، جو یہ کہتے ہیں مسیح پہلے ایک وقت تھا جب وہ کام کرتا تھا اب وہ کام نہیں کرتا. ایسے لوگوں کی تعلیم سے بچنا ہے. جو یہ کہتے ہیں شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، شیطان ہے ہی نہیں. شیطان ہمارا اس وقت تک کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک ہم گہری حضوری میں رہیں گے. بچنا ہے ایسے لوگوں سے. ایسے لوگوں کو خدا حافظ کر دو. خدا حافظ کہو ایسے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں خدا کام نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی بے عزتی کرو، میں بے عزتی کی تعلیم نہیں دیتا. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے سے بڑی عمر والے کو نصیحت کر، اس کو ملامت نہ کر. میں یہ نہیں کہتا آپ ان کی انسلٹ کرو، میں صرف یہ کہتا ہوں ان کی تعلیم، یہ جو تعلیم دیتے ہیں ان سے باز رہو اور ان کو بتاؤ کہ خدا کام کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. یہ بتائیں. میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں ضرور برکت ملی ہے، اور جب ہم دوسروں کو یہ کلام شیئر کریں گے تو اور دوسرے لوگ بھی اس کلام سے برکت حاصل کر سکیں گے. پھر سے کہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا مالک تسلیم کرو، اس کو اپنے دل پر مکمل اختیار دو، اپنے اوپر مکمل اختیار دو، پورے طور پر اپنے اوپر اس کو سوار کر لو. اس کے بعد شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اس کی کوئی چال، اس کا کوئی ہتھیار جو اس نے ہمارے خلاف بنایا ہے وہ کام نہ آئے گا، اور وہ جو الزامات ہمارے اوپر لگاتا ہے وہ بھی غلط ثابت ہوں گے. کب؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا، اپنا خالق اور اپنا مالک تسلیم کریں گے، ہم شیطان کے حملوں سے بچتے رہیں گے. آئیے میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ شیطان کے ان ساری چالوں سے، ان ساری ناپاک تاثیروں سے آزاد ہو جائیں. میں دعا کرنا چاہتا ہوں. خدا باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس وقت خداوند باپ آسمانی، میں ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اس پیغام کو دنیا میں جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں، اور خداوند باپ آسمانی ان خوف، ان جو مختلف قسم کے خوف ہیں خداوند باپ آسمانی، یہ ان کے اندر گرفتار ہیں. تو جو لوگ بھی خداوند ان میں سے کسی طرح کے خوف کے اندر بھی گرفتار ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور خداوند باپ آسمانی تیری برکت چاہتا ہوں، تیری رحمت چاہتا ہوں.
खुदावंद बाप आसमानी इन पर अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा, अपना जलाली हाथ बढ़ा, इनके अंदर से शैतान के सारे डर को, शैतान के सारे खौफ को, हर तरह की गंदी और नापाक तासीरों को, हर तरह की गंदी और नापाक कुव्वतों को अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़िंदगियों के अंदर से दूर कर दे और खुदावंद बाप आसमानी अपने नाम को जलाल दे। और ऐ शैतान, मैं तेरे सारे डर को, तेरे सारे खौफ को, तेरी सारी गंदी नापाक कुव्वतों को जहां से भी ये आई हैं, हर उस जिंदगी से निकल जाने का हुक्म देता हूं जिसको तूने जकड़ा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त इन जिंदगियों को छोड़ दे, आजाद कर दे, दफा हो जाए इनकी जिंदगियों से। तेरा इन पर कोई इख्तियार ना रहे, तेरा इन पर कोई कंट्रोल ना रहे। तेरा हर तरह का काम जो तू इनकी जिंदगियों के अंदर करता है, यीशु मसीह के लहू की कुदरत से सारा काम तेरा खत्म हो जाए। तेरे बनाए हुए सारे मजबूत किले यीशु मसीह के नाम से गिर जाएं, नेस्त हो जाएं। छोड़ दे इनको यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दे। तेरा इन पर कोई इख्तियार नहीं। खुदा बाप, अपने कलाम के मुताबिक अपने लोगों की हिफाजत कर। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने नाम को जलाल दे। तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम का वास्ता देकर मांगता हूँ, सुन और बख्श दे। आमीन। मेरे अजीजों, अगली आने वाली वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही फ़र्क है। वो इसी प्रोग्राम का हिस्सा है और उसका जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है पाक और नापाक। हम ये देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या पाक चीज़ों को छूने या ना छूने का जो पाक चीज़ों को छूने और ना छूने की जो तालीम थी, या ये सिर्फ पुराने अहदनामे तक ही महदूद थी। ये पाक और नापाक चीज़ें क्या हैं, हमें इनको छूने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या नए अहदनामे के अंदर इस तालीम का कोई वजूद है? क्या नए अहदनामे की ये तालीम है पाकी और नापाकी के बारे में? तो हम अगली वीडियो के अंदर इसको सीखने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए दुआ करें, और आप में से अगर कोई शख्स ऐसा है जो अपने लिए दुआ करवाना चाहता है, उसको किसी तरह का कोई भी मसला है, हम उसके लिए दुआ करेंगे। मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हमारी प्रेयर टीम्स हैं जिनको हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख कर भेजते हैं, और खुदा जो है उनकी ज़िंदगियों के अंदर काम करता है। और वो अगर किसी को शिफा की ज़रूरत है उसको शिफा मिलेगी, जिस किसी को रिहाई की ज़रूरत है रिहाई मिलेगी। किसी किस्म का कोई भी मसला है, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पर खुद भी हम दुआ करेंगे और अपनी टीम जो है उसको भी हम भेजेंगे, ताकि आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो सकें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन।